کو پنجاب کی چیف منسٹر بنتی بھی دکھائی دیتی ہے پنجاب میں، مگر وہ اپنا جو بھی مریم مجھے لگ رہا ہے کہ وہ پھر پنجاب شکیل انجم سے ذرا جانتے ہیں. شکیل، ایک تو ملتان میں ہم نے بڑا مکس ٹرینڈ دیکھا. عامر ڈوگر بڑی لیڈ سے جیت گئے، قریشی خاندان جو ہے وہ ہار گیا. تو یہ کیا ملتان کے ریزلٹس کو آپ کس طرح سے جو ہے وہ ایکسپلین کریں گے؟ اور پھر یہ جو اوور آل ایک جو امپورٹنٹ بات ہے کہ یہ جو آزاد امیدوار جیتے ہیں، اسپیشلی ساؤتھ کی تو ہمیشہ بات ہوتی ہے کہ جو ہے وہ یہاں سے الیکٹیبلز ہیں، آزاد امیدوار ہوتے ہیں. تو اب جو آزاد امیدوار وہاں آس پاس کے علاقوں سے جیتے ہیں، کیا وہ نواز شریف کے ساتھ، مسلم لیگ نون کے ساتھ یا شہباز شریف کے ساتھ چلیں گے؟ رحمان، جو آزاد امیدوار جیتے ہیں، جتنے بھی جیتے ہیں ادھر اب تک جو نتائج موصول ہوئے ہیں ان کی تعداد اس وقت 21 ہے اور پی ایم ایل این نے 15 سیٹیں حاصل کی ہیں. لیکن یہ جتنے بھی آزاد ہیں یہ سمجھے پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر جیتے ہیں. ٹھیک ہے. اور انہوں نے اپنی الیکشن کیمپین کے دوران اپنی جو ویڈیوز ہیں ان پر قرآن مجید پر حلف دیا تھا کہ وہ عمران خان اور پی ٹی آئی کے وفادار رہیں گے. یہ جتنے بھی لوگ جیتے ہیں اور وہ پی ٹی آئی کے ہی لوگ ہیں. دوسرا بڑا انٹرسٹنگ جو ہے وہ الیکشن تھا. جیسا کہ ہم پہلے بھی بات کرتے تھے کہ الیکشن ڈے جو ہے وہ بڑا امپورٹنٹ ہوگا، اور اگر اس دن پی ٹی آئی کا ووٹر نکل آیا تو پھر نتائج مختلف ہوں گے. اور ہم نے پہلے بھی بات کی تھی کہ آپ کو سرپرائز دیکھنے کو ملیں گے. ہم یہ بات پہلے کر چکے ہیں اپنے پروگرام میں، تو وہ سرپرائز دیکھنے کو ہمیں ملے. آپ یہ دیکھیں کہ جہانگیر خان ترین دونوں سیٹیں ہار گئے. وہ ملتان سے بھی ہار گئے اور لودھرا سے بھی ہار گئے. اسی طرح عبد الرحمان کانجو کے بارے میں نئی توقع کی جا رہی تھی کہ وہ لودھرا سے ہار جائیں گے، لیکن وہ بھی وہاں پہ فراز نون سے ہار گئے. اور ریاض پیر زادہ بھی ہار گئے، جن کے بارے میں یہ کہا جاتا تھا وہ ناقابل شکست ہیں، اور وہ جس بندے سے ہارے ہیں اس کا پہلا الیکشن تھا. اچھا. اس کو بھی پی ٹی آئی کا حمایت یافتہ تھے وہ اعجاز لڈون. تو اس لیے یہ الیکشن جو ہے بڑا تو یہ آزاد کیا کریں گے؟ یہ آپ کے خیال میں پی ٹی آئی کے ساتھ رہیں گے؟ میرا یہ خیال ہے کہ ان کو اس بات کا اندازہ ہے کہ وہ پی ٹی آئی کا ووٹ لے کر آئے ہیں، اور اگر انہوں نے اپنی یہ آزاد حیثیت ختم کی یا کسی بھی گورنمنٹ کا، حکومت کا انفرادی طور پر حصہ بنے تو شاید پھر اگلا الیکشن وہ نہیں جیت پائیں گے. اچھا. اور میرا یہ خیال ہے کہ یہ جتنے بھی آزاد ہیں وہ شاید اگر تو عمران خان بانی پی ٹی آئی کی مرضی ہوئی تو پھر یہ کسی حکومت کا حصہ بنیں گے. ایک اور چیز ذرا ہمیں بتائیے گا کہ گیلانی فیملی جو ہے وہ 4 سیٹیں وہاں سے جیتنے میں کامیاب ہو گئی ہے. عبد القادر بھی جیت گئے، علی موسیٰ بھی جیت گئے، یوسف رضا گیلانی بھی جیت گئے، علی حیدر نیچے صوبائی اسمبلی کی سیٹ پر جو ہے وہ جیت گئے. یہ ریورسل پچھلے الیکشن سے کیا خیال ہے؟ یہ کیسے ہوا، کیوں ہوا؟ پچھلے الیکشن میں تو صرف علی حیدر ہی جیتے تھے، باقی ساری سیٹیں جو ہے گیلانی خاندان ہار گیا تھا. لیکن اس مرتبہ انہوں نے جو ہے وہ ایک تو اپنی انتخابی کیمپین بہت اچھی چلائی. گیلانی صاحب خود جو ہے وہ بڑے ایکٹیو نظر آئے پورے الیکشن کے دوران، اور انہوں نے کافی میسو کیمپین چلائی. وہ پورے حلقے میں گئے، لوگوں سے انہوں نے کارنر میٹنگز کی، چھوٹے چھوٹے جلسے کیے. اس کے بعد جو ان کے دونوں صاحبزادے ہیں انہوں نے بھی بڑی کیمپین بھرپور چلائی. لیکن ان کو فائدہ یہ ہوا کہ وہاں پہ امیدوار، جیسے آپ علی موسیٰ گیلانی کی بات کریں تو وہاں پر مہربانو بھی تھیں اور عبد الغفار ڈوگر بھی تھے، اور یہ تینوں تگڑے امیدوار تھے. ان تینوں کے درمیان جو ہے وہ بڑا سخت مقابلہ تھا. اچھا. تو اس آپس کی یوں سمجھنے کے ووٹ تقسیم ہونے کی وجہ سے، لڑائی کی وجہ سے اس کا فائدہ جو ہے وہ علی موسیٰ گیلانی. میں ذرا آپ دونوں کے پاس آتا ہوں، آپ سے اور جمشید سے کچھ اور بھی جو ہے وہ سوال کروں گا، لیکن میں میاں صاحب کی جو تقریر ہے اس پر ذرا بات کرنا چاہتا ہوں، کیونکہ اس وقت تک ایک تقریر جو ہے وہ جو کل رات کی تھی وہ ایم کیو ایم نے کی تھی، اور ابھی میاں صاحب نے کی ہے. پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی کوئی اس طرح سے پریس کانفرنس نہیں آئی، پی ٹی آئی کی طرف سے پریس کانفرنس اس طرح سے نہیں آئی ابھی کہ کیا وہ ریزلٹس کو جو ہے وہ ریجیکٹ کرتے ہیں، ایکسیپٹ کرتے ہیں، آگے بڑھیں گے. میاں صاحب نے کہا کہ سیاستدان، پارلیمنٹ، افواج پاکستان، میڈیا سب کو مثبت کردار ادا کرنا اور استحکام کے لیے کم از کم 10 سال. ایاز خان صاحب انہوں نے کہا ہے کہ ہمیں ضرورت ہے 10 سال کی. ایجنڈا تو یہی ہے.
کیونکہ جتنے بھی الیکشن سے پہلے بھی پولیٹیشین سے بات ہوئی وہ ایک ہی بات کرتے ہیں کہ کم از کم 10 سال کی سٹیبل گورنمنٹ چاہیے. اب 10 سال کے لیے جس طرح سے یہ گورنمنٹ بن رہی ہے اور جو تحفظات ہوں گے الیکشنز کے حوالے سے اسپیشلی پی ٹی آئی کو, اس کے بعد یہ بہت بڑا ٹاسک ہوگا کہ وہ 10 سال کے لیے بھی ہو سسٹم اور اسٹیبل بھی ہو, کیونکہ سب سے بڑا ایشو اکانومی ہے اس وقت. باقی جتنی باتیں آپ کریں وہ سب بے معنی ہے. اکانومی جب تک اکانومی کا ریوائول نہیں, دیکھیں قائد کہہ رہے تھے کہ ہم ایٹمی طاقت ہیں, بالکل ٹھیک ہے ہم ایٹمی طاقت ہیں, لیکن ہم نے جو اپنی حالت کر لی ہوئی ہے وہ بڑی خراب ہے. کہ مطلب آپ ایٹمی طاقت تو ہیں لیکن آپ کے پاس غربت اتنی ہے, صحت کی سہولتیں نہیں ہیں, لوگ مطلب یہ حالت یہ ہوئی بھی ہے. یہ جو ریئیکشن نظر آئے نا, خواتین بہت زیادہ نظر آئیں ووٹرز آپ کو, اس میں حالت بڑی عجیب ہوئی بھی ہے کہ گھروں میں خواتین کے پاس اپنے بچوں کو پلانے کے لیے دودھ نہیں, لوگ بیلز کے لیے مقروض ہوئے پڑے ہیں. اور پیٹرول, مطلب دو چیزیں ایسی ہم لوگ اس میرے خیال ہے جس نے ہر بندے کو جو ہے ہم لوگ اس لیول پہ جا کے یہ چیزیں نہیں دیکھ سکتے. لیکن خان صاحب یہ جو ماڈل ہے, یہ ماڈل تقریباً ایسے ماڈل 16 مہینے ہم نے پی ڈی ایم کی حکومت میں ایکسپیرینس کیا. بہت سارے لوگوں کا خیال ہے وہ نہیں چل سکی. چلیں یہ میں مزمل آپ کا کامنٹ لیتا ہوں. پارٹی پوزیشن ذرا دیکھ لیں. ابھی تک جو ایکسپریس نیوز کے پاس نتائج ہیں, 224 ٹوٹل نشستوں کے نتائج مکمل غیر سرکاری غیر حتمی آ چکے ہیں. 90 جو ہے وہ آزاد ہیں, ان میں سے مسلم لیگ نون 64, پاکستان پیپلز پارٹی 50, اس کے ساتھ ایم کیو ایم 12. یہ بڑا جو ہے وہ امپورٹنٹ ہے 12 کا نمبر, کیونکہ ایم کیو ایم اتحادی بھی ہے, اور 18 آئی پی پی کا کلیم بھی ہے ان کا. 18 7 سیٹیں جو ہے وہ اس دوڑ کے اندر جو ہے وہ شامل ہیں. تو یہ قومی اسمبلی کی پارٹی پوزیشن آپ اس وقت جو ہے وہ دیکھ رہے ہیں. اس میں جے یو آئی بھی 2 سیٹوں کے ساتھ ہے, ٹریکٹر جو کہ مسلم لیگ کاف کا انتخابی نشان ہے, 2 سیٹیں ان کی بھی ہیں. میرا خیال ہے مسلم لیگ نون کے ساتھ آپ ایم کیو ایم, آئی پی پی, جے یو آئی اور مسلم لیگ کاف, ان کی سیٹوں کو جو ہے وہ مسلم لیگ نون کے ساتھ جو ہے وہ ٹوٹل کر کے جو ہے وہ دیکھ سکتے ہیں. 80 کے اراؤنڈ تقریباً بنے گا. مسلم لیگ نون کا ابھی تک تو میاں صاحب تو دعویٰ کر کے گئے ہیں مزمل کہ وہ جو ہے وہ سنگل پارٹی, جو سب سے بڑی پارٹی, سنگل لارجسٹ پارٹی پنجاب میں بھی. ہاں پنجاب کے اندر دیکھیں اس میں یہ جو آپ نے بات کی نا 16 ماہ والی, بڑی امپورٹنٹ بات ہے, کیونکہ اتنے مسالے جب ایک ڈش میں ہوتے ہیں تو پھر ہر کسی کی سننی پڑتی ہے. پیپلز پارٹی کا ایجنڈا یہ تھا کہ مینیفیسٹو میں لکھا ہوا ہے کہ 17 وزارتیں ختم کریں گے, مجھے 17 بڑھتی ہوئی دکھائی دے رہی ہیں. اس کی وجہ یہ ہے کہ اتنے لوگ آ کر جب کلیم ٹو پاور کرتے ہیں تو پھر ہر کسی کو ابلائج کرنا پڑتا ہے. میرے پاس 5 سیٹس ہیں نا, پوری حکومت میرے کندھے پہ کھڑی ہوئی ہے, میں نے جب اتار دی کندھے سے ختم. تو یہ پریشر گروپس کی سیاست کا بہت بڑا چیلنج ہوتا ہے. متحدہ نے بھی یہی پالیٹکس کی ہے 3 دہائیوں سے, اور اب میرا خیال ہے ان کے لیے بہت ہی لکی چانس ہے. لیکن سوال وہی ہے کہ کیا ایسا سیٹ اپ پرفارم کر سکتے ہیں جو میاں صاحب, دیکھیے ابھی سیٹ اپ بننا ہے, ہمیں نہیں پتا, لیکن جو میاں صاحب پرپوز کر کے گئے ہیں, میاں صاحب یہ سیٹ اپ پرپوز کر کے گئے ہیں جو ملتا جلتا ہے. مزمل کیا ایسا سیٹ اپ آپ کے خیال میں پرفارم کر سکتا ہے؟ کیونکہ یہ رائے تو مسلم لیگ نون کے اندر بھی تھی کہ اگر بھائی ڈیلیور کروانا ہے تو پھر آپ جو ہے وہ مضبوط حکومت جو ہے وہ آنی چاہیے. سب کو ساتھ لے کے چلنا پڑے گا. یہ بات دیکھیں, یہ آپٹیمسٹک ساؤنڈنگ بات تو ہے, مطلب سننے میں اچھی لگتی ہے, لیکن سب ساتھ چلنے کے لیے جتنی انرجی ایکسپینڈ ہوتی ہے, ایک لیجسلیشن پاس کروانے کے لیے, کنونس کرنے کے لیے زیادہ طاقت لگتی ہے بجائے اس کے کہ آپ اس کو امپلیمنٹ کروا سکیں. تو یہ جس طرح میاں صاحب نے یہ کہا کہ 90 کی دہائی میں میری پہلی وزارت عظمیٰ تھی, اگر چلنے دیا جاتا تو شاید آج حالات بہتر ہوتے. پھر انہوں نے یہ بھی کہا میں کسی سے لڑنے نہیں آیا. تو یہ اگر اتنا بڑا کمپرومائز آپ کر رہے ہیں کہ آپ نے اپنا سیاسی بیانیہ بھی تبدیل کیا, اپنا نعرہ بھی تبدیل کیا, وہ ایک گانا آپ کہہ رہے تھے نہیں چل رہا, وہ بھی چلانا بند جی وہ ووٹ کو عزت دو وہ چلانا بھی بند کرنا پڑا. آج تو دوسرا, آج تو پاکستان کو نواز دو والا گانا جی وہ بھی بند کرنا پڑا چلانا. تو اب اتنے سب کمپرومائزز کے بعد بھی اگر پاور آپ کنسولیڈیٹ نہ کر سکیں, اور اس کے بعد تو میرا خیال ہے کہ بہت ہی نقصان دہ چیز ہے پی ایم ایل این کے لیے بھی. ان کی پالیٹکس پھر کل سے گوئنگ انٹو دا نیکسٹ الیکشن, اور جب بھی وہ ہوں گے, خبریں جو ہے وہ مزمل یہ آ رہی ہیں, اور ہم نے بھی پہلے اس پر بات کی, دیکھنے والوں کو بتایا کہ آصف علی زرداری جو ہیں, جو پیپلز پارٹی کے شریک چیئرپرسن, وہ لاہور جو ہے وہ پہنچ گئے ہیں. تو شہباز شریف بھی لاہور میں ہیں, میاں نواز شریف بھی ادھر ہی ہیں, شہباز شریف کو ٹاسک دے دیا ہے.